ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے جب آپ کے شوہر ٹائی بندواتے رومانس کرتے اور معاویہ نے آتے ہی ان کی بات اچک کے ان کی ٹانگ کھینچی۔ صبح بدقسمتی سے وہ موہت کو ٹائی باندھی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور معاویہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب بار بار انہیں زچکا رہا تھا، تم بہت بے شرم ہو معاویہ، لوگوں کی پرائیویسی میں ٹانگ اڑاتے، تمہیں تھوڑی سی شرم ہے؟ تھوڑی سی شرم کرتے؟ وہ جبرتی اس کے کندھے پہ مکے برساتے اس کو لتاڑ رہی تھی۔ لے جی، لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، کموارے لوگوں پہ دروازہ کھول کے رومانس کر کے نمک چھڑکتے۔ وہ ڈیٹ بنا بولے جا رہا تھا جبکہ اس کا ہر سانس کے برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی زینی پاس آئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آہا زوجہ محترمہ، اس نے ہانک لگائی، بس خبردار، آج کوئی فضول گوئی کی تو لالے کو شکایت لگاؤں گی۔ وہ جو اس کی بے باک حرکتوں سے زج ہو چکی تھی، انہیں انگلی اٹھا کے وارن کیا، دیکھیے بھابھی، شوہر اور اپنی پرسنل باتیں بھائی کو بتانا کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ اس نے دونوں سے تائید لی۔ بالکل، بہت اچھا ہوتا ہے، دونوں زور و شور سے بولے۔ تب ہی جہان اور خان اندر آئے، دونوں بہت جلدی میں تھے۔ اس کے گنہرے بال اس کے پیشانی پہ بکھرے تھے اور گھنی مونچھوں تلے لمب بینچے لب اس کے ذہنی انتشار کو ظاہر کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ایک نظر سب کو دیکھ اسلام کی اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ معاویہ اوپر آؤ جلدی، اس نے معاویہ کو بنا دیکھے آواز دی اور اس کے منہ کو دیکھتے وہ بنا تانگ کیے اٹھا۔ اس کے پیچھے لپکا وہ اس کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں نے اسے آگ بلایا تو وہ سر چٹکتی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ میں آج اس تک پہنچ کے ایک قدم پیچھے رہ گیا، وہ میز پہ ہاتھ مارتا غصے سے بولا۔ اس کے غصے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ منزل تک پہنچ کے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ریلیکس جے، کام ڈاؤن، اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ادر ٹارگٹ؟ معاویہ نے اسے دوسری سوچ پہ لگایا۔ وہ پاس ہی ہے لیکن ہاسپٹل ہے، لیکن تھوڑا کنفیوزڈ کہ ادھر کون اسسٹ کرے گا۔ وہ پیشانی مسلتا بولا۔ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آریان کے ہاسپٹل شفٹ کرواؤ اسے، سب بات اچھی طرح سے سمجھاؤ۔ تو وہ اسس کالے کو اس نے آسانی سے حل بتایا تو وہ خان کو دھیمی سے کچھ سمجھانے لگا تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ صاحبہ لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ آسیہ پھوپھو اور دادو ویمپائر بنی تھی جبکہ آیت بابی کیپر، جبکہ باقی تینوں بڑی خواتین بیٹھ کے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ سب بچہ پارٹی اور لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ ابھی اس کی ٹرن تھی بیٹنگ کی۔ وہ چونکہ گھر میں کھیلتی تھی اس لیے ادھر بھی وہ بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ مہرو کی کاروائی گئی، بال پہ اس نے بیٹ گھمایا، بیٹ گھمایا تو بال اڑتی ہوئی باہر آتے جہان کی کان پٹی کو سلامی دے گئی۔ وہ جو پہلے بہت برے موڈ میں تھا، اس سواگت پہ اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ان سب نے جب یہ سب دیکھا تو اپنی سانسیں تک روک دی کیونکہ اس کے غصے سے پورے گھر کی جان جاتی تھی۔ اسے غصے میں سنبھالنا کسی کے بس کا کام نہ تھا۔ اس نے سر گھما کے یہ کارنامہ سارے انجام دینے والے کو دیکھنا چاہا تو ساکت کھڑی علیزے کے ہاتھ میں بیٹ دیکھا تو غصے سے اس کے دل بڑھا۔ بیٹا خیر ہے، کھیل میں ہو جاتا ہے۔ دادو اور ماما نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن وہ نظر انداز کرتا اس کے طرف بڑھتا گیا۔ وہ جو بت بنی کھڑی تھی اس سے اپنے طرف آتا دیکھ کے بیٹ پھینکتی اپنے پیچھے کھڑی آیت کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی ڈال دیکھ کے سب نے ماتھے پہ افسوس سے ہاتھ مارا اور معاویہ اور خان نے بمشکل ہنسی چھپائی جبکہ اس کی اس حرکت پہ آیت خود ہونک تھی۔ ہائے علیزے، ہم تو تمہیں خود ان سے بچنے کے لیے لے کے آئے تھے اور تم ہمارا سہارا لے رہی ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور آنے والی سچویشن کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ بالکل پاس آ گیا تھا۔ علیزے نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور آیت کے پیچھے کھڑی علیزے کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً چیخ پڑی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا، مما نو حیدر مما، وہ چیختی رہی جبکہ وہ ہاتھ کے کھڑا ہو کے اسے ملاحظہ کرتا رہا۔ جب اس نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی۔ جب اس پہ نظر گئی تو شرمندگی سے سر پڑی۔ ڈولن مامی، آپ نے ماموں کو ہٹ کیا ہے نا بال کے ساتھ؟ انہیں پین ہو رہا ہے اس لیے آپ انہیں ہگ کر کے پیار کریں۔ پین فنش ہو جائے گا، مجھے بھی مما ایسے کرتی ہیں۔ روحان نے معصومیت سے مشورہ دیا تو سب کے حلق پھاڑ کہہ کے نکلے۔ سب کے وہ ہاتھ میں شرح چھپا کے اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ جہاں نے دلچسپی سے اس کی اس ادا کو دیکھا
پھر بہت مشکل سے تنفس پہ قابو پاتا ادھر سے ہٹ کے ان دونوں کو اشارہ کرتا باہر نکلتا گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی منتشر دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی، ان سب کی شریر نظر سے بچنے کو ماما کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ہاسپٹل کے اسپیشل کمرے میں آج پھر سے شور مچا ہوا تھا، اس کے اندر موجود وجود پھر سے بے قابو ہو کے چیخ رہا تھا اور خود کو نوچ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے نرس جلدی سے آریان کو بلا لائی تو اندر آ کے اس کی حالت دیکھ کے ایک پل کو وہ بھی چکرا گیا۔ کہاں پھنسا دیا ہے جہان لالا، وہ کر لایا۔ ریلیکس بیبی ریلیکس، اس نے پاس آتے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے میں اس کے سامنے بیٹھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، وہ دھیمی انداز میں کہتا اس کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط کر گیا کیونکہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے تم میری میڈیسن بھی نہیں دے رہے، میں تمہیں مار ڈالوں گی، ہاسپٹل جلا دوں گی، مجھے دو میڈیسن۔ اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں اس پہ جپٹی لیکن کامیاب نہ ہو سکی کہ ہاتھ اس کی قید میں تھے۔ اوکے ریلیکس، میں تمہاری میڈیسن دوں گا، پہلے مجھ سے دوستی کرو، میری بات مانو، جو میں کہوں گا وہ کرو تو میں تمہیں میڈیسن بھی دوں گا اور گھر بھی چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کے بعد بھی اس نے اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ منظور ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس کی آفر پہ غور کیا تو فوراً اسوات میں سر ہلایا۔ اوکے گڈ، چلو اب ایک انجیکشن لگواؤ پھر میڈیسن دوں گا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا تو اس نے چپ چاپ انجیکشن لگوایا۔ اس کے کچھ سیکنڈ بعد وہ حواس کھوتے اس پہ آ گری۔ اس نے اسے پیچھے کو لٹایا اور کمبل ٹھیک کرتا نرس کو ہدایت دے کے باہر نکلا۔ بابی، علیزے بابی، وہ دادوں کے کمرے میں بیٹھی ان سے سر میں مالش کروا رہی تھی جب مینا اسے آواز دیتی کمرے میں آئی۔ آپ کا سیل کدھر ہے؟ لالا کی کالز آ رہی ہیں، ابھی انہوں نے لینڈ لائن پہ کال کی ہے۔ یہ مالش چھوڑیے، ریڈی ہو، لالا ساتھ کہیں جانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی اطلاع دی۔ کدھر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید کہیں فنکشن پہ جانا ہے، آپ جلدی سے اٹھیے۔ اس نے اسے فون اٹھایا اور کمرے میں لے آئی جہاں باقی سب ابھی اس کی چیزیں ریڈی کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے شاور لے، لالے کی اسٹرکٹ آرڈر آئے ہیں، گھنٹے میں تیار ہونا ہے۔ انہوں نے اسے واش روم میں دھکیلا۔ جب وہ باہر نکلی تو رائل بلو کلر کی میکسین ڈریس میں ملبوس تھی، ان کے سامنے بیٹھی تو سب اس پہ اپنے تجربات کرنے لگی۔ بالوں کو ہلکا کل کی نیلے اور سفید رنگ کے پتھروں سے مزین کیچا لگا کے پیچھے کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ کانوں میں میچنگ جھوڑی، ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ وہ تیار تھی۔ جب دروازہ کھولا اس نے اندر قدم رکھا جو اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا تھا اور وہ اسے دیکھ کے روح بدل گئی کیونکہ اس کے نظروں سے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ تبھی مہرو نے اس کے گلے کی زینت بنے ایچ اور اے جن کی ڈیزائننگ اور ان میں جڑے ڈائمنڈ چھوٹے چھوٹے نگ دور سے دیکھنے والے کے خوبصورت ڈیزائن ہی نظر آتے۔ لاکٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ بابی نے، لاکٹ آپ کو کس نے دیا؟ یہ ہم نے ہمیشہ آپ کے گلے میں دیکھا ہے، شاید کسی بہت اسپیشل نے اتنی قیمتی پریزنٹ دیا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ اس کی غیر ارادتاً نگاہ اس سے ملی جو اسے ہی پرتوش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے گردن پہ اس کی سلگتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پگھلنے لگی اور بے اعتراف نہ روح بدل گئی۔ وہ لالا آپ کب آئے؟ تاشا کی نگاہ اس آ گئی تو فوراً چاہے گی، بابی کیسی لگ رہی ہیں؟ سب نے کورس میں پوچھا تو وہ ہلکا سا سر ہلا کے بولا اجی، جبکہ بابی کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ بس لالا اتنی تعریف؟ مہرو منہ بسوڑی کیونکہ زیادہ کام اسی نے کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کی موجودگی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ تو آپ کی بابی کو بتاؤں گا کہ کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے دھیمے لہجے میں آگ سی لپک تھی۔ اس کے بعد سے اس کے رکوپے میں سنسناہٹ سی جا گئی جبکہ باقی سب منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ سب واقعی جہاں نے کہا ہے نا؟ ریلی لالا؟ زینی نے حیرانگی سے استفسار کیا تو وہ کندھے اچکا گیا تو آیت ہنسے ہوئے علیزے سے بولی، علیزے یہ شال بازو پہ لے لینا جب نکلنے لگو۔ انہوں نے بیڈ پہ پڑی بلو اینڈ بلیک بارڈر سے سجی شال کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گئی اور وہ سب کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ چلیے جہان بھائی، آپ تعریف کر کے اچھی طرح علیزے کو لے آئیے گا۔ شرارت سے جہان کو کہہ دی وہ باہر نکلی تو وہ بکھلا گئی۔ وہ باہر نکلنے کو پر تول رہی تھی جب وہ اس کی طرف آئی اور دھیرے سے پیچھے سرکنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے قریب کیا اور اس کی نیک کی ابری ہوئی کالر بون پہ نظر جمائی اور وہاں سے تھوڑا سا نیچے لٹکتے لاکر پہ نظر کی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے لاکر پہ اپنے لب جمائے۔
تو وہ لڑ کھڑا گئی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس سے دور ہونے لگی تو اس پہ گرفت مضبوط کرتا اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مجھے آج بھی یہ آپ کی گردن کی زینت بنے دیکھ اتنی ہی خوشی ہوئی ہے جتنی پہلی دفعہ پہناتے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کے اس کی گرفت سے نکلی اور رخ موڑ کے سہتی سے بولی، جانا ہے تو چلیے، نہیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی معصوم دمکی پہ اس کے حلق سے کہکا نکلا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے بہت کم اسے مسکراتے دیکھا تھا، گھر جا کے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شال اٹھائی اور دھیرے سے اس کے بازو پہ لٹکانے لگا۔ اس کے اس انداز پہ اس کا دل کہیں اندر کر لایا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کی اس محبت کے میں قابل نہیں، آپ کو مجھے چھوڑنا ہی ہوگا، اپنے لیے، میرے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ بھیگی آنکھوں سے اسے جھکے سر کو دیکھتے وہ سوچتی گئی۔ چلی شال اڑانے کے بعد اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظر جھکا گئی اور سر ہلا کے بڑی، ماشاءاللہ میرے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بانو جلدی سے ادھر آؤ۔ جب وہ قدم سے قدم ملا کے سیدھے اترتے نیچے آئے تو آسیہ بھوپو نے دیکھتے ہی کہا اور پیسے وار کے بانو کو دیے اور ان دونوں کا ماتھا چومتے دعائیں دینے لگی۔ جیتی رہو سدا سہاگن، اس کا ماتھا چومتے وہ بولی تو اس کی نگاہ فوراً اس دا گئی، لیکن اس کو دیکھتے پا کے پھر سے سر جھکا گئی۔ لالا رکیے رکیے، پکس بنوائیے پہلے کچھ۔ مہرو بھاگتی آئی تو وہ گھبرا گئی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ریڈی ہونے کو کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھا تو وہ چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ خوب سے منظر کیمرے میں قید ہوا۔ بابی لالا کے شولڈر پہ ہاتھ رکھے پھر سے مشورہ دیا آیا۔ اس نے سب کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے کچھ فوٹوز کے بعد انہیں رہائی ملی تو وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ سر وہ روم نمبر 12 کے پیشہ نے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ جو گھر جانے کی تیاری میں تھا، نرس کی بوکھلاہٹ آواز سن کے ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے ساتھ اس روم کی طرف گیا۔ سامنے کا منظر دیکھے ایک دم چکراس آ گیا۔ وہ بپری شیرنی بنی سب کو نچا رہی تھی۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز توڑی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے، لیکن پھر ہاتھ میں پکڑا تکیا اس کی طرف پھینکا۔ وہ فوراً جھکائی دے گیا ورنہ ناک پہ نشانہ پکا تھا۔ تم جھوٹے ہو، مجھے میڈیسن نہیں دیتے، نہ گھر چھوڑ کے آتے ہو، میں تمہارا خون پی جانا ہے۔ اس پہ آج گویا جن آیا ہوا تھا۔ اسے آج پھر سے خود پہ ترس آیا اور جی پہ تیش وہ آگے بڑھا۔ اس کے کچھ اور پکڑنے سے پہلے اس کے ہاتھ پکڑ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو، میں یہاں ڈاکٹر ہوں، کھلم کھلا تو تمہیں تمہاری میڈیسن نہیں دے سکتا، اس لیے تو تمہیں میڈیسن انجیکشن کے دے دیتا۔ خود بتاؤ انجیکشن کے بعد تمہیں ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سہدی سے بولا، چھوڑو مجھے، میں خون پی جاؤں گی، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ پھر سے جھپٹی، تم بالکل اچھی دوست نہیں ہو، تمہیں یاد ہے ہم نے دوستی کی تھی، میں اور تم نے پرامس کیا تھا کہ میری ہر بات مانو گی، اور جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ اس نے کچھ سہتی اور سنجیدگی سے بات مکمل کی تو وہ کچھ ڈھیلی پڑی، لیکن تم مجھے جلدی سے ٹھیک کر کے گھر بھیجو، نہیں تو وہ مجھے مار دے گا اور مجھے سزا دے گا، اس نے روتے ہوئے خوف سے کہا۔ اس کے چہرے پہ سارا سہمگی جاگ اٹھی تو وہ چونکا۔ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو، میں خود گھر چھوڑ کے آؤں گا تمہیں، اور میرے ہوتے کوئی میری دوست کو ہاتھ لگا کے تو دیکھے۔ اس کی بات پہ اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ ان نینوں میں ڈوب گیا، لیکن فوراً ہڑبڑا کے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور نرس کو اسے لٹانے کا اشارہ کرتا باہر نکلا۔ جہان بھائی، اللہ پوچھے آپ کو، ایک ہوش شربات دوشیزہ کی دیکھ بھال پہ مجھے رکھا، کیا میرے اندر جذبات نہیں ہیں؟ وہ ہڑبڑاتا پورش کی طرف گیا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ جب وہ فنکشن میں انٹر ہوئی تو بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھی، رشک، ستائش، محبت اور حسرت سے ملی جلی نظریں ان کی طرف تھی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا، پروقار انداز میں چلتا اشر کی طرف بڑھا جس نے یہ فنکشن آرگنائز کروایا تھا، ساتھ اس کی مسز منشا بھی تھی۔ ویلکم، کیسے ہیں آپ جہان بھائی؟ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ منشا نے ایک ہاتھ دونوں سے پوچھا، ایک ساتھ دونوں سے پوچھا تو وہ سر ہلا کے مسکرائی۔ جہان بھائی، آپ کی مسز بہت کیوٹ ہے، اینڈ شی از بلشنگ ہیویلی۔ اس نے اس کو پھر سے ساتھ لگا کے کمنٹ کیا تو وہ شرما گئی، جبکہ اس نے سر ہم کر کے گویا اس کی تعریف کو حق سمجھ کے قبول کیا۔ اوکے جہان بھائی، میں آپ کی مسز کو چرا کے لے جانے لگی، وہ شرارت سے بولی تو اس نے گھبرا کے جہان کی طرف دیکھا تو اشر فوراً بولا، ریلیکس بھابھی، پریشان نہیں ہو، بس آپ کو سب سے ملوانے لگی ہے۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہیں پر سے سر ہلا کے منشا کے ساتھ گئی۔ اس طرح ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، وہ بہت کنفیوز تھی۔ منشا اسے لیے سب سے ملوانے لگے، سب نے بہت اچھی طرح
وارملی ویلکم کیا۔ وہ سب کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ گولڈن سلیو لیس میکسی میں ملبوس ایک طرح دار حسینہ ان کے پاس آئی۔ اس کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، یہ جہان کے پیچھے پاگل ہے، منشا اس کے کان میں بڑبڑائی تو وہ چونکہ وہ تو یہ ہے مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ چبا چبا کے اسے گھورتی بولی تو وہ گھبرا گئی۔ جی یہی ہیں مسز شاہ خیریت؟ منشا نے بظاہر ہنستے ہوئے پوچھا، کیسی ہو سارا؟ وہاں کھڑی باقی لیڈیز اس سے حال احوال پوچھنے لگی، لیکن وہ اس سے ہی عجیب انداز میں گھورے جا رہی تھی۔ وہ اس کے چبھتی ہوئی نظروں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، جو جہان نے اسے چوز کیا۔ اس کی بات پہ اس کا رنگ پھک پڑا اور دل ڈوبا تو یہ جہان کو اس سے آگے سوچتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ سارا پلیز بیہیو یور سیلف۔ جہان نے سنا تو بہت برا ہوگا۔ اس کی دوست نے اسے وارن کیا، لیکن وہ حسد میں پاگل ہو چکی تھی۔ شاید اس کی یہ مصنوعی معصومیت اور کم عمری نے جہان کو ورغلایا ہے۔ جب وہ مجھ جیسی کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بڑھا، اس نے پھر سے حسد میں جلتا تیر چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو جھلکتے اس نے سارا کا رنگ پھک ہوتے دیکھا۔ وہ حیران رہ کہ وہ کیوں ڈری اور سہمی ہوئی سی لگنے لگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے کھڑے جہان پہ نظر گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دور کھڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ سہا کی حالت اس نے بہت سال پہلے اس کی دیکھی تھی، اور تب جو تباہی اس نے مچائی تھی وہ سوچ کے وہ آج بھی لرز جاتی تھی۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے طیش میں تھا؟ اس نے باقی کو بھی دیکھا تو سب بھی اڑی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ او جہان، تم کب آئے؟ میں تمہاری بیوی سے ملی، بہت پیاری ہے، سارا نے پینترا بدلتے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ غصے سے گھراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سوری کرو۔ سارا کا رنگ حدق سے سرخ پڑا اور اسے سمجھ میں دینے لگی کہ اس کی حالت کیوں ہوئی ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ پھر سے دائرہ تو علیزے کام کی، لیکن اس کو دیکھتے اور وہاں کا ماحول دیکھ کے منمنائی شاہ، لیکن وہ متوجہ نہ تھا۔ وہ سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوری کر کے خود ہی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو علیزے نے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو تھاما۔ اس کا نرم لمس محسوس کر کے وہ ذرا تھما۔ پلیز رک جائیے، وہ میرے ساتھ نارملی بات کر رہی تھی، پلیز آپ پارٹی خراب مت کریں۔ وہ ہولے سے بولی تو وہ رک گیا، اس کا ہاتھ تھامتا غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے گھر نہیں جائے، اشر بھائی کیا سوچیں گے؟ اس نے پھر سے اسے ٹھنڈا کیا تو اس کی آنکھوں میں التجا سی تھی، جسے دیکھتے وہ رک گیا اور گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ جب گاڑی گھر میں آ کے پورچ میں رکی تو اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ اس نے چیک کیا تو ولی کا میسج تھا، جسے پڑھ کے اس کا چہرہ خوشی اور جوش سے سرخ پڑا۔ اس نے اپنا ڈریس دونوں طرف سے چٹکیوں میں اٹھایا اور اندر کی طرف دوڑی۔ وہ کافی حیران ہوا کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے جو وہ اس طرح آہستہ ببول کے بھاگ پڑی تھی۔ وہ اسی طرح بھاگتے جا رہی تھی، اس کا ڈریس اور اس کے شال کا ایک پلو زمین پہ رگڑ رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح بھاگتے روم میں چلے گئی۔ جب وہ روم میں گیا تو وہ بہت مگن انداز میں مووی دیکھ رہی تھی۔ شال کا سرا زمین پہ لٹک رہا تھا، بالوں کے ڈلٹے چہرے پہ بوسہ دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایسا رخ اسے بے قابو کر رہا تھا، لیکن وہ سب کا پاس گیا۔ محبتیں کا ڈانس سین دیکھتے وہ ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ اس نے اس کے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو ولی کا میسج تھا، لیزیے تمہاری فیورٹ بندر کی مووی آ رہی ہے۔ میسج پڑھ کے اس کے لبوں پہ بے ساہتا مسکراہٹ آئی۔ وہ تبھی محترمہ اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ آپ کو پسند ہے یہ ایکٹر؟ اس کی سنجیدہ آواز پہ وہ اچھلی اور ایک نظر اسے اور پھر سکرین کو دیکھا۔ اس کے سامنے بہت احتیاط کرتی تھی، ابھی بھی پارٹی میں اس کا جو رویہ تھا ابھی بھی اس کا سنجیدہ بیہیو اسے گڑبڑا گیا۔ وہ ڈر کے انکاری ہوئی، نہیں تو مجھے ڈانس پسند ہے۔ اس نے وہ کھلاہٹ میں ایک اور عظیم غلطی کی، مجھے ڈانس پسند ہے، میں وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے بولی جیسے اسے زیادہ خود کو یقین دلا رہی ہو۔ اوکے تو آپ کو ڈانس اچھا لگتا ہے؟ اس نے محظوظ ہوتے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ وہ فوراً بولی اوکے اٹھیے پھر۔ اس نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے سامنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی طرف ہلکی سے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا جیسے مطلب جاننا چاہتی ہو۔ اس نے آنکھ سے اشارہ کیا، گویا ہاتھ تھامنے کو کہا۔ مٹھیاں بوجھ گئی سختی سے اور اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ دھتکارنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کیفیت تھی کہ اس کے ٹرانس کی کیفیت میں اپنا پسینے میں بھیگتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ اسے سرہم کر کے ایک جاذبیت سے اس کا ہاتھ دبا کے کھڑا کیا۔ آئی ایم بلیسنگ مائی سویٹ لیڈی۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، اس کا دل کانپا
وہ ابھی تک اس کا مقصد نہ سمجھ پائی، اسے اپنی فلم بھولی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کی شال بھی سوکھ پر رہ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ میں اس میں محبتوں کا ہی بیک گراؤنڈ میوزک سیٹ کیا، اس کے طرف ہاتھ کیا، وہ پیچھے ہوئی، اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا کیچر نکالا، اس کے بال اس کے شانوں پہ بکھرے، اس کی ان جان لیوا حرکتوں پہ اس کی جان لبوں پہ اٹکی تھی، اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی، اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنی کمر کے گرد رکھا اور ایک ہاتھ اپنے شانے پہ جمایا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حمال کرتے اسے ہولے سے قریب کھینچا۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا، حلق خشک ہوا، وہ اس سے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو کہہ رہا تھا، اس نے پیچھے کو ہٹنا چاہا لیکن اس کی مضبوط گرفت میں ایسا ہو نہ سکا۔ مجھے نہیں جانے دے، وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی رہائی کے لیے کوشش کرنے لگی، وہ اس کی قربت میں کھل کے سانس نہیں لے پاتی تھی، کچا کے اس کے ساتھ مل کر کپل ڈانس، مجھے نہیں آتا پلیز، وہ روحان سے ہوئی، ڈونٹ وری میں ہوں نا، دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں، اس کے کان میں بولا اور ہلکا سا اس کے کان کے لو کو چھو گیا، وہ اگر اس کے سہارے نہ کھڑی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی۔ اس نے اس کی کمر کے گرد جمائے ہاتھ کی مدد سے اس کی کمر میں دباؤ ڈالا، گویا اشارہ دیا ہو، اور ہلکا سا حرکت کرنے لگا، وہ بہت دھیمے انداز میں موو کر رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ ہلکا سا اسے گھمایا، اب اس کی کمر اس کے سینے سے لگی تھی، اسے لگ رہا تھا دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے تال میل کر رہی ہیں، وہ دھیرے دھیرے پاؤں کو حرکت دیتا اسے موو کروا رہا تھا۔ فیورٹ مووی کا میوزک، رات کا پھنسو رگ و جان میں بسے شخص کا ساتھ، اس کی بے پناہ محبت سب سے مل کے کمزور کر رہی تھی، آخر تھی تو ایک نازک اور کمزور لڑکی۔ اس نے اب کی اس کا روح اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، باندھ پل کے ان بے سایہ فگن پل کے سرخ لہو جلگاتے رخسار، اونچی کھڑی ناک، اس کی نگاہ اس کے کپ کپاتے سرخ ہونٹوں تک گئی، اس کا حسن کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا، اس وقت یہ حد زیادہ ہوتا ہے جب اپنی ملکیت کا احساس بھی زور دل پہ وہ خود پہ ضبط کرتا، اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا، اس پہ جھکا، وہ جو آنکھیں مودے اس کی شدتوں سے بڑی نظروں سے واجتی تھی، اپنے ہونٹوں پہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر کے اس کا رنگ لٹھے کی مانے سفید پڑا، اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، اس سے بال بڑھ کے مسافت پہ تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی یا وہ ہر حد پار کرتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ماس جلدی میں بولا، آئی ایم سوری، اس نے جھٹکے سے رخ بدلا اور اس کے ساتھ کھڑے آریان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اس میں سما جائے، وہ ایک جھٹکے سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی، اسے لگ رہا تھا وہ اب کبھی بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی، اور جہان اس کا دل کر رہا تھا کہ ان دونوں کو الٹا لٹکا دے، وہ کڑے تیبڑوں سے ان کی طرف مڑا، ریلی بائی مجھے نہیں پتا تھا، بابی بھی ساتھ ہے، میں ماویہ کو بولا تھا کہ ابھی نہیں، صبح بات کرتے ہیں، لیکن آریان نے صفائی دینا چاہی، تم لوگوں کو اتنے گٹس نہیں ہے کہ کسی کے روم میں نہ کر کے آتے، وہ غرایا، کس میں جے بھول گیا تھا کہ تو شادی شدہ ہو گیا ہے، میں تو پہلے کی طرح ہی آ گیا، سوری یار، وہ واقعی شرمندہ ہوا، دفعہ ہو، اب تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نہ جانے کتنے دن منہ چھپائے گی، اور تم لوگوں تو اس کے سامنے بھی مت آنا، وہ پھر سے تیش میں بولا، وہ لب دانتوں تلے دبا کے لیکن ایک نظر کمرے کے ماحول کو دیکھے، اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی، ویسے جی ہم نے کچھ زیادہ ہی اسپیشل موومنٹ خراب کر دیا ہے، رومانٹک مووی، بجتا ہوا رومانٹک میوزک کی ہلکی سے روشنی اور بہہ کے ہو، آنکھوں میں شرارت لیے وہ بکے جا رہا تھا جب گدی پہ پڑتے ہاتھ سے کرا کے خاموش ہوا، جبکہ آریان منہ پھیرے مسکراہٹ دبائے جا رہا تھا، جہان کو جپڑتے دیکھنا ان کے لیے پہلی دفعہ کا کارنامہ تھا، بکواس کام کس کام کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے، اس کے بعد پہ وہ کچھ سنجیدہ ہوا، جے باہر چل کے بات کرتے ہیں، اس نے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا، تو وہ بھی سمجھتا ان کے ساتھ باہر نکلا، کیا ہوا، اس نے سنجیدگی سے پوچھا، لالا وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہے اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہے، انفیکٹ وہ
اس سے بہت سہمی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ وہ گھر نہ گئی تو وہ اسے پنش کرے گا اور بھوکا رکھے گا۔ اس کے بعد سن کو اس کے ماتھے کی محسوس رگ پھولنے لگی جو اس کے تیش شدید کی نشانی تھی، وہ اور ڈارک ایڈکشن۔ اس نے لب بینچ سے سوال کیا، وہ تو کافی حد تک کنٹرول ہو ہی گیا ہے، اتنی مشکل سے بہلا پھسلا کے ڈر کا ہی لالچ دے کے انجیکشن اور باتوں سے قابو کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی عمر سے ہی انہیں دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی چڑچڑی اور جنونی ہو جاتی ہے۔ اس نے تفصیلاً اسے آگاہ کیا، اوکے تم ابھی اسے ادھر ہی رکھو، جب وہ ٹھیک طرح سے کور اپ نہیں ہوتی اسے گھر نہیں لے جایا جا سکتا، اور اس سے پہلے ایک ضرور کام مجھے ختم کرنا ہے، تم اس کا اعتماد ڈیولپ کرو، اسے مکمل ٹھیک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے اسے آگاہ کیا، لالا وہ مجھے مارتی ہے، اس نے منہ بسوتے شکایت کی، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہیں مارنا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ماویہ کا کہہ کر نکلا، جبکہ اس کا منہ کھل گیا، ماویہ لالا قسم سے بہت جلاد ہے، اللہ کرے بابی انہیں سیٹ کرے۔ اس نے اردو کی طرح بدوائیں دی، لیکن پھر اس کے حلق پھاڑ کہہ کے پہ ہلچل ہوا، بس کرو، کیوں مردے اٹھانے کا ارادہ ہے؟ وہ دبے لہجے میں ماویہ کو جھڑکتا بولا۔ جب کمرے سے آوازیں آنا بند ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ جا چکے ہیں، اس کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پہ نہیں آئی تھی، وہ اس لیے چپ کے بیٹھی تھی کہ وہ ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب اسے ان کے باہر جانے کا یقین ہوا تو ہولے سے دروازہ کھولتے باہر نکلی، جہان کو بھی ناموجود پا کے اس نے سکون کی سانس لی اور فوراً چینج کیا اور اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر آئی تو کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ آنے میں دیکھتے اس نے جلدی سے بال سلجھائے اور LED آف کی کہ مووی ختم ہو چکی تھی، اور جلدی سے کمبل میں گھسی اور اسے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ ابھی وہ کمبل سیٹ کر رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی آواز میں اس کا ہاتھ جہاں کا تھا رہ گیا، وہ بالکل ساکت ہوئی۔ وہ اندر آیا، کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکا اور شوز بدل کے کپڑے لیے واش روم میں گھسا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خود کو کمپوز کر دی، جب اسے محسوس ہوا کوئی پاس لیٹا ہے، اس کا دل پھر سے گہری کھائیوں میں اترا۔ علیزے اس کی گمبھیر پکار پہ اس نے سانس روکی۔ مجھے پتہ ہے جو آپ جاگ رہی ہیں، اس نے پھر سے کہتے اس کے ڈکے وجود پہ نگاہ ڈالی، اپنی اس مظلوم حفاظتی حصار کو پڑے کرے، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ جب میں اپنی گلے پہ آیا تو ایسے کسی حصار کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ لیکن جذبات سے بوجھل آواز پہ اس کی سانسیں اتر پتھر ہوئی۔ اس نے ہاتھ اس کی کمبل کی طرف بڑھایا تو کمبل سے آواز آئی، مجھے نیند آئی۔ اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر وہ متوجہ نہ ہوتا تو سننے سے محروم رہتا۔ اس کی بات نے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیری اور اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ ہڑبڑا گئی، بکھرے بال، میٹھے میٹھے میک اپ سے بے نقوش اور دلکش سراپا۔ وہ کیوں نہ بہکتا؟ آپ نے مجھے اب تنگ کیا تو میں صوفے پہ چلے جاؤں گی، اس کی معصوم سی دھمکی پہ وہ بمشکل کہہ کر رک سکا، ڈونٹ وری ڈیئر، ہم دونوں مل کر ادھر سو جائیں گے، وہ متبسم لہجے میں بولا۔ جب کہ اس کا منہ کھل گیا، اس نے ایک نظر صوفے کو دیکھا، اس پہ تو جہان اکیلا ایڈجسٹ نہ ہوتا اور وہ دونوں کی بات کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس کی سوچ پڑتے اس نے پھر سے شرارتاً کہا، کیسے؟ اس نے تجسس سے فقط سوالیہ نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو دیکھتے وہ ہلکا سا اس کے کان کی طرف جھکا اور بولا اوپر نیچے، یو نو، کیسے بھی بٹ کریں گے۔ اس کی اس بے باک سی سرگوشی پہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ ہٹیے پیچھے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی، نہیں۔ اس کے سنجیدگی سے دی گئے جواب پہ وہ شرم سے رہا سی ہو گئی۔ مما کو بتاؤں گی آپ سونے نہیں دیتے، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ کیا بولیں گی مما کو؟ اس کے سوال پہ وہ پوشیدہ معنی سے اسے کانپنے پہ مجبور کیا۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی وہ اس کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتی تھی، کیوں اس کی شدتوں پہ بند نہیں باندھی تھی۔ وہ یہ نہ سمجھتی کہ محبت کو روکنا نہایت مشکل ہے، اور تب اور بھی زیادہ جب وہ عشق کے معراج کو چھو رہا ہو۔ بولیے نا، اس نے اوپر مزید جھکتے اسے اکسایا تو اس کے سبز نین کٹورے پانی سے بھرنے لگے اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے گویا ترس کھاتے پیچھے ہوتے اس پر کمبل ٹھیک کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ مچھلی، اگر آپ چاہتی ہیں
کہ میں کچھ ایسا نہ کروں کہ آپ مجھ سے نظریں نہ ملا پائیں، تو چپ چاپ سو جائیے۔ اس کی سرد آواز پہ وہ ٹھٹری، وہ خاموشی سے سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اس لڑکی کی وجہ سے جہان نے میری انسلٹ کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چیخی، فار گاڈ سیک سارا، بھول جاؤ سب، جہان چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس کی بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا، نہیں وہ چلائی، اسے مرنا ہوگا، اسے میں ماروں گی۔ اس کی وحشیانہ آواز پہ اس کی دوست بھی ساکت ہوئی۔